علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت الی آخر هذه الآیہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المختار الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، آج کی یہ محفل جس میں ہمیں ذکر کرنا ہے اس ذات گرامی کا، اس مقدس ہستی کا جس کے متعلق یہ کہا گیا ہے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ وہ مقصود کائنات ہیں، وہ اصل کائنات ہیں، وہ روح کائنات ہیں، وہ جان کائنات ہیں۔ عزیزان گرامی، اس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر آج ہمیں کرنا ہے۔ اس رسول کی زندگی کے ہزاروں گوشے ہیں اور ہر گوشے میں ایک سمندر ہے، ہر گوشے میں ایک سمندر ہے جس میں تیراکی کرنے والا اپنی زندگیاں تمام کر جاتا ہے مگر اس گوشے رسول کو مکمل کر نہیں پاتا۔ اخیر میں جا کر کے پھر یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے لا یمکن السماء کما کان حقہ، لا یمکن الثناء کما کان حقہ۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ بہت کچھ کہا گیا ہے اے رسول پاک آپ کی بارگاہ میں۔ جب جبرائیل نے یہ کہہ دیا آفاق ہا گردیدہ ام بسیار خوبہ دیدہ ام، میں نے کائنات کے ہر ذرے کو چھان لیا ہے، ہر زمین کے حصے کو دیکھ لیا اور بہت اچھے اچھوں کو دیکھا، وہ لیکن تو چیزیں دیگری یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے رسول آپ ہی تو ایک الگ ہی چیز ہیں جس کا نہ کوئی مثل ہے نہ کوئی مثیل ہے، ہوتا بھی کیسے؟ تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا، تیری خلق کو رب نے عظیم کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ اور اس رسول پاک کا تذکرہ نہ کریں تو زندہ کیسا رہیں؟ زندگی کے لیے ضروری ہے اس رسول پاک کا ذکر ہوتا رہے۔ روح کی وہ غذا ہے، کائنات کی وہ اصل ہے، جب تک گاڑی میں پیٹرول ڈلتا ہے وہ چلتی رہتی ہے۔ مسلمان کی زندگی اگر چلتی ہے تو روح انسان، روح مسلمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ خیر سے چلتی ہے۔ میرے آقا کی محبت کے نغمے ہمارے دلوں کو جلا بخشتے ہیں، اور کیوں نہ ہم کریں، اس لیے کہ ہمارا ہی عقیدہ ہے یہ، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اگر رسول پاک کا تذکرہ نہ ہو تو پھر نہ ہم ہیں نہ تم ہو۔ اقبال نے اسی لیے کہا ہے بلبل کا ترنم بھی نہ ہو اور کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، بزم توحید میں تم نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اگر نہ ہو تو پھر کائنات کا کوئی ذرہ نہیں ہے۔ جن چیزوں کو آپ دیکھیں ان میں نور اگر آج ہے تو وہ برکت رسول اللہ کی ہے۔ اور تمام مداحان رسول نے اپنی اپنی زندگیاں صرف کر دیں، قلم ٹوٹ گئے، سیاہیاں سوکھ گئیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کبھی سعدی شیرازی نے پکار کر کے کہا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ
کہیں سے ادیب لائل پوری نے کہا تیرے عشق کے رنگ میں رنگ جائیں میرے یار. یہ تمام اشعار جب عاشق اپنے مدح کرتے ہیں رسول پاک کی ان کی زبانوں سے نکلتا رہا. بریلی کے تاجدار نے بھی کہا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, اے جان جان میں جس میں اے جان جان میں جان تجلا کہوں تجھے, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. میں چند مصرے پڑھ رہا ہوں, پورے اشعار پڑھنے کی عادت بھی نہیں ہے, تھوڑے سے صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا بھر کے مداحوں نے میرے آقا کی شان میں قصیدے لکھے اور قلم توڑ دیے اور ان کی سیاہیاں سوکھ گئی. بریلی کے تاجدار سے اوپر ہم چلتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں کس نے کیا کیا کہا. تو پھر ہمیں ملا بوسیری نے کہا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتہم. اس قصیدے میں تو 170 اشعار ایسے ہیں جس میں ہر عضو رسول کی تعریف کر دی. حضور کے سفر کی تعریف الگ, معراج کی تعریف الگ, حضور کی پیدائش کی تعریف الگ, خاندان کی تعریف الگ, معجزات کی تعریف الگ, ساری چیزیں بیان کر دی. اخیر میں یوں کہا یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. یہی تک نہیں, بوسیری سے اگر ہم آگے بڑھتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں پکار کر کے کہتے ہیں یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک فلا تخیب مقصدی. یوں پکار کر کے کہا. پھر دیکھا ہم نے اور کہیں فارسی کی زبان میں علامہ عبد الرحمن جامی جیسا نکلتا ہے, کہتا ہے تنم فرسودہ جاں پارا زِ ہجراں یا رسول اللہ, دلم پشمردہ آوارا زِ عصیاں یا رسول اللہ, چو بازوئے شفاعت را کشائی بر گنہگاراں مکن محروم جامی را دراں یا رسول اللہ. یہ تو امتیوں کے احوال تھے. پھر ہم آگے بڑھ کر کے دیکھے تو خود صحابی رسول پکار رہے ہیں. حسان بن ثابت کہنے لگ گئے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. صحابہ نے بھی کہا, صحابیات نے بھی کہا, تابعین نے کہا, اولیاء نے کہا, صالحین نے کہا, شعراء نے کہا. ارے میاں یہ تو سارے انسانوں نے کہا. اب رب عظیم نے پکار کر کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. محبوب کی شان بیان کرتا ہے خود ان کا خالق, کہتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. دست مبارک کے لیے بھی اللہ نے فرمایا. قدم کی بات آتی ہے, اللہ تو قسم یاد کر کے کہتا ہے لا اقسم بهذا البلد, اس شہر کی قسم جس میں میرا محبوب قدم رکھتا ہے. خود رب قدیر نے قرآن پاک میں قصیدے بیان کیا. اسی لیے شاعر نے یہ کہا تھا آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ. یہ سمجھ والوں کے لیے ہے, کیڑے نکالنے والوں کے لیے نہیں ہے. عشق کی آنکھیں ہوں, قرآن پڑھے تو یہی کہے گا آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ. محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے, محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے. یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کوڑ لوگوں کو نظر نہیں آتی. اسی لیے کہا گیا ہے کہ آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھیں, آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھیں, دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے. ابو جہل بھی دیکھتا رہا, ابو لہب بھی دیکھتا رہا, برائیاں کرتے رہے اور حضور کے قریب آتے نہیں رہے. اگر حضور کو دیکھنا ہو تو صدیق اکبر کی آنکھ چاہیے, صدیق کی آنکھ چاہیے, حسان بن ثابت کی آنکھ چاہیے. تبھی تو پکار کر کے بندہ کہے گا میں نے زندگی میں بہت رنگ دیکھے لیکن مصطفیٰ کریم کی زلفوں کے ایک بال نے مجھے اسیر کر دیا ہے. تب جا کر کے کہتا ہے آنکھوں میں بھی بلا کا عشق ہو. عزیزان گرامی وقار, مجھے بات کچھ اور عرض کرنی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے متعلق. آج میں گفتگو کرنے آیا تھا مگر رنگ کچھ اور ہی چڑھ گیا. مجمع نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قصیدہ خوانی کا, یہ دیکھیں یہ جو عقیدہ ہے یہ سنیوں کا عقیدہ ہے. یہ حضور کے نام پر جو مچلنا ہے یہ سنیوں کی قسمت میں ملا ہے. الحمدللہ یہ ہماری قسمت میں ملا ہے. اسی سے تو ہماری امید جاگتی ہے کہ ابھی ہم مرے نہیں ہیں, زندہ ہیں,
مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں. اسی لیے کہا ہے شاعر نے اس مسلمان کو بیدار تو ہو لینے دو، پھر دنیا کی ہر قوم پکارے گی حسین ہمارے ہیں. بیدار ہو لینے دو، تھوڑی دیر کی بات ہے. یہ رسول پاک کے نام پر جھومنا اور دل کی خوشیوں کے ساتھ مسکرانا، آنکھوں میں ایک نور کا چلا آنا اور اپنے جسم میں ایک الگ سی کیفیت پا جانا، یہ تمہارے اندر دبے ہوئے عشق کی چنگاری کا یہ راز ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مسلمان مر گئے تو میرے عزیزو آزمانے کا نسخہ یہ ہے کہ حضور کا تذکرہ اس کے سامنے کر کے دیکھو. اگر چہرہ کھل جاتا ہے تو ایمان ابھی باقی ہے، چہرہ کھلتا ہے تو ایمان ابھی باقی ہے. اسی لیے ہم نا امید نہیں ہوتے، ہم حوصلے کے ساتھ بات کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں آپ کی تعداد بہت کم ہے، آپ مائنورٹی میں ہیں، اقلیت میں ہے، بڑی بڑی باتیں نہ کریں. میرے عزیز یہی تو مصطفیٰ کی غلامی کا اثر ہے. جب ان کے قدموں میں کوئی آتا ہے تو بلال بھی قیصر و کسریٰ کو للکار سکتا ہے. حبشہ کے رہنے والے غلام بلال حبشی کے اندر بھی اتنا پاور آتا ہے کہ وہ قیصر اور کسریٰ کو للکار سکتا ہے. جب سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں قیصر بھی ختم، کسریٰ بھی ختم، سلطنتیں ٹوٹ گئی. فتح ہو کر کے آنے کے بعد سیدنا عمر فاروق نے یہی کہا تھا، میں وہی عمر ہوں خطاب کا بیٹا جسے بچپن میں 2 بکریاں سنبھالنا نہیں آتا تھا، آج 6 ملکوں کو اکیلا سنبھالتا ہے، صرف اس لیے کہ قدم رسول کی برکت ہے. یہی تو اثر ہے مصطفیٰ کریم کے تذکرے کا، یہی تو اثر ہے ایمان کی تازگی اور روح کی بالیدگی. یہ میرے آقا کے نام میں اللہ نے رکھی ہے. میرے عزیزو سیدنا، یہ میں بہت بڑی بات عرض کر رہا ہوں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عزیز چچا جنہوں نے آپ کی زندگی بھر حمایت کی، جناب ابو طالب، ان کا یہ شعر ہے، ان کا یہ کہنا ہے. میں اس بحث میں نہیں جاتا، بہت سارے لوگ اختلافی بحث میں پڑے ہوئے ہیں. جناب ابو طالب کے متعلق بہت ساری بحثیں کیا کرتے ہیں، مگر میں اتنا کہتا ہوں کہ انہوں نے حضور کی شان میں کہا تھا یہ رسول کا چہرہ وہ ہے جس چہرے کی برکت سے بارش بھی مانگو تو بارش آ جائے. ان کے چچا نے کہا تھا یہ چہرے پاک میں یہ اثر ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس چہرے کے توسل سے بارش مانگی جائے، رب تعالیٰ بارش بھی اتارے گا. اے میرے عزیزو تم اپنی قسمت پر کیوں نہ قربان جاؤ، اس رسول پاک کو اللہ نے تمہارے حصے میں عطا کیا ہے. یہی تو قرآن میں کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اس اللہ نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ تمہارے درمیان اپنے محبوب رسول کو پیدا کیا ہے. وہ اب تم پر عذابات نہیں ڈالتا. پچھلی قوموں کی طرح گناہ آج بھی ہیں، نہ پتھر برستے، نہ آگ برستی ہے، نہ ہواؤں کا عذاب، نہ خنزیر بنائے جاتے ہیں، نہ کتے بنائے جاتے ہیں، نہ خنزیر نہ بندر بنائے جاتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے. گناہ آج بھی ہیں، عذابات الگ قسم کے آ رہے ہیں، اب بھی آ رہے ہیں، لیکن وہ عذابات نہیں آتے پہلے کی قوموں کے. کیوں؟ قرآن کہتا ہے اس لیے کہ ان کے درمیان میرا رسول آرام فرما. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اللہ وہ عذاب اب نہیں بھیجے گا اس لیے کہ تمہارے درمیان میرا رسول ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت ہے. میرے عزیزو لوگ جو یہ کہتے ہیں کم ہیں تعداد میں، اقلیت میں ہے، مائنورٹی میں ہے، تبھی تو مزہ ہے سر چڑھ کے بولنے کا. زیادہ ہے، میجورٹی ہے تو تعداد پہ بھروسہ آ جاتا ہے، اسلحے پہ بھروسہ آ جاتا ہے، گھمنڈ اسباب پر آ جاتا ہے. کم ہو اور پھر حق بولو تو اللہ پر بھروسہ زیادہ ہوتا ہے. کم ہو اور کہیں سے کوئی طاقت تمہارے سپورٹ میں نہ ہو پھر بولو، مزہ بھی آتا ہے، پیچھے رسول پاک کی بیکنگ بھی ہوتی ہے اور اللہ کی عنایتیں بھی ہوتی ہیں. تم کس انتظار میں ہو؟ طاقت آئے تب بولیں گے، حکومت آئے تب بولیں گے. تب تو تم اپنی حکومت کے بل بوتے بولو گے جیسے آج یہ خنزیر چلاتے ہیں. وہ اپنے تخت کے بل بوتے بول رہے ہیں، ورنہ تو ان پاکھنڈیوں کی حیثیت کیا ہے کہ یہ اسلام کے خلاف بول سکے. تخت اگر بھیک میں مل گیا یا جعلی طریقے سے مل گیا تو اس تخت کے ذریعے سے بول رہے ہیں. کمال تو اس وقت ہے جس کے پاس نہ کوئی الیکشن کی سرٹیفکیٹ، نہ اس کے پاس کوئی دولت، نہ مجھ جیسے فقیر کے پاس کچھ نہیں. اگر میں بول سکتا ہوں تو صرف یہ نسبت رسول ہے. الحمدللہ مسلمان کو جو حق بولنے پر کوئی چیز آمادہ کرتی ہے تو وہ سیاست، حکومت، طاقت نہیں بلکہ محبت رسول آمادہ کرتی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت آمادہ کرتی. عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ
یہ ہماری جانوں کے لیے، ہماری روحوں کے لیے بہت ضروری ہے، بہت ضروری غذا ہے۔ آپ خود محسوس کریں گے زیادہ دن تک اگر حضور کو نہیں سنو گے تو دل مرجھانے لگتا ہے، دل کے اندر کمزوریاں آتی ہیں، گناہ کی طرف بڑھنے لگ جاتا ہے۔ جہاں اسے مصطفیٰ کی یاد آ جائے پھر اس کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، پلٹ آتا ہے، مسجدوں کی طرف دوڑتا ہے، اپنے نبی کی محبت میں کچھ نہ کچھ خیرات، صدقات، میلاد کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ حضور پاک سے دور جتنا جاؤ گے بے چینی اتنی بڑھتی جائے گی، بے سکونی، بے قراری اتنی بڑھتی جائے گی۔ اور اس کا اندازہ کرو جتنا قریب ہوتے جاؤ گے، جتنے قریب ہوتے جاؤ گے وہ نور کے ان جہانوں کا سفر کرنے لگ جاؤ گے جہاں تمہارے برابر کا کوئی آ نہیں سکتا، کوئی آ نہیں سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قربت کا جو سفر ہے، اے نوجوانوں، یہ خوش قسمت لوگوں کو سفر ملتا ہے جو سب کچھ چھوڑ دیا ہو، جیسے صہیب رومی کی طرح اپنے ماں باپ بھائی بہن سب کو چھوڑ کر مکہ سے نکلے تھے۔ ماں نے پکار کر کے کہا صہیب تمہارے بدن پر جو کپڑے ہیں یہ ہمارے سلائے ہوئے ہیں، تیری کمائی کے نہیں۔ وہ بھی نکال کے دے دیا، وہ بھی نکال کے دے دیا۔ مدینے جانا تھا رسول پاک کی بارگاہ میں، کیا پہنا؟ ٹاٹ کے کپڑے، گونی جو تھیلا ہوتا ہے اس کو اوڑھ کر کے کانٹے لگا لیے۔ اتنے پہ نہیں، باپ نے گنڈے بھیجے راستے میں اور مار توڑ کیا، اتنا مارا کہ ناک سے خون آیا۔ صہیب اس کے باوجود خاموش نہیں رہے، سفر جاری رکھا، سفر جاری رکھا، یہاں تک کہ 8 دن کے بعد کمزوری کے عالم میں زخموں کے ساتھ مدینے پہنچ رہے ہیں تو صحابہ کہتے ہیں مغرب کا وقت تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے بار بار باہر نکل رہے تھے، بار بار باہر نکل کر دیکھ رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا آقا کوئی قبیلہ آ رہا ہے، کوئی وفد آ رہا ہے ملاقات کے لیے؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں، میرا ایک دیوانہ آ رہا ہے، سب کو چھوڑ کر کے آ رہا ہے، ساری چیزیں چھوڑ کر آ رہا ہے۔ وہ غیب داں رسول انتظار میں تھے، جب صہیب پہنچے میرے آقا نے سینے سے سینہ ملایا، اپنی چادر مبارک اٹھا کر انہیں پہنا دیا۔ حضرت صہیب کہتے ہیں میرے سارے زخم کافور ہو گئے، جتنا درد تھا سب نکل گیا، جتنا غم تھا ماں باپ کو چھوڑنے کا، ایک بار سینے سے سینہ کیا ملا، سارے غم تمام کافور ہو چکے تھے، اور زندگی بھر اس چادر کو اپنے جسم سے الگ نہیں کیا۔ حضرت صہیب اسی چادر کو لے کر قبر میں بھی دفن ہو گئے۔ اخیر تک وہ کہتے تھے اے لوگو سنو، دنیا میں اگر سب سے زیادہ عزیز کوئی ہوتا ہے تو وہ ماں ہوتی ہے، سب سے زیادہ محبت کوئی کرتا ہے وہ باپ اور ماں ہوتے ہیں۔ میں وہ انسان ہوں جس سے ماں اور باپ نے بدن کے کپڑے بھی چھین لیے، جب میرے پاس کوئی لباس نہیں تھا تو مجھے جس نے لباس پہنایا وہ محمد الرسول اللہ ہے، مجھے جو چادر عنایت کی وہ رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جس کیفیت کو، جس صفات کو مجھے آج عرض کرنا تھا وہ یہ تھی کہ اللہ نے انہیں فرمایا اے نبی آپ فرما دیں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی آپ فرما دیں اے انسانوں میں تم سب کے پاس رسول بن کر آیا ہوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سارے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے رسول بن کر آئے۔ میری یہ دعوت ہے جتنی بھی قومیں آ جائیں ان سب کے لیے بھی حضور رسول بن کر آئے۔ تمہاری نجات اسی میں ہے کہ رسول پاک کی رسالت کو قبول کر لو، چاہے دنیا میں عیسائیت ہو، یہودیت ہو، جو بھی ہو، ان سب کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن کر کے آئے، سب کے لیے رحمت بھی بن کر کے آئے، اور اسی تبلیغ کے لیے سارے لوگوں کو حق کی طرف بلانے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی بھر تگ و دو کرتے رہے، محنت شاقہ فرمایا، تبلیغیں کی، اسفار کیے، غزوات کیے، معرکے دیکھے، بہت ساری چیزیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو برداشت کی وہ صرف اسی مقصد کے لیے کہ رسول صرف مدینے کے لیے نہیں آئے تھے، صرف مکے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ پوری کائنات کے وہ رسول بن کر آئے تھے، اور سال کے لیے 5 سال 10 سال 100 سال کے لیے نہیں، صبح قیامت تک کے لیے وہ رسول بن کر آئے۔ اب اس رسول کا جو میسج ہے وہ پہنچانے کی ذمہ داری امت کی ہے، تم سب کے کندھوں پر یہ ذمہ داری ہے، ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے۔ اس رسول کی رسالت، اس رسول کا جو میسج تھا پوری کائنات کے لیے، ہر مسلمان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے۔ اگر تم اسلام لا چکے ہو تو اسلام کی خوبیاں دوسروں تک پہنچاؤ، دوسروں تک پہنچاؤ۔ اس کی خوبیاں کیا ہے؟
آج دنیا پوری پروپیگنڈے کے ذریعے سے اسلام مخالف دشمنی اور زہر اتنا گھول رہی ہے، اس وقت بھی اگر تم اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھاؤ گے تو قیامت کے دن پوچھ ہوگی، پکڑ ہوگی کہ تم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نشر کرنے میں کون سا کردار ادا کیا۔ تم چاہتے بہت ہو میرے آقا کو، معلوم ہے تم محبت بہت کرتے ہو اپنے رسول سے، جان دینے کی بھی بات کرتے ہو، سب کچھ لٹانے کی بھی بات کرتے ہو، لیکن اے عزیز تجھے یہ سب کرنے کی اندر سے ہمت طاقت سب کچھ ہے، لیکن اس رسول پاک کے دیوانے بنانے میں کام کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں کو اور اس رسول پاک کے اس امن والے میسج سے جوڑنے میں کیوں نہیں محنت کرتے؟ یہاں پر کچے ضرور ہیں، ہم بہت کچے ہیں، یہ آج دل دہلا دینے والی باتیں ہیں۔ ہندوستان میں آج جو حالات چل رہے ہیں اس پر میں اگر تھوڑی سی بات کروں، کیا ہمارے ارد گرد آپ نہیں دیکھ رہے نفرتوں کا ماحول بڑھتا جا رہا ہے، زہر اس قدر پھیلایا جا رہا ہے کہ لوگ مسلمانوں کے نام سے چڑھنے لگ جائیں، جو اب تک سیکولر کہلاتے تھے وہ بھی کٹر ہونے لگ گئے، وہ بھی اب شدت پسند ہونے لگ گئے۔ یہاں دغلی پالیسی بہت زیادہ عروج پر ہے، یعنی اپنوں کے لیے الگ قانون، ہمارے لیے الگ قانون، تمہارے لیے الگ سسٹم، ہمارے لیے الگ سسٹم، یہ سب چیزیں آج دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ اتر پردیش کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں 2-4 دن قبل کی نیوز کہ تقریباً 18 یا 19 لوگ دھرم پریورتن کرتے ہیں، یعنی مسلمان اپنا دین چھوڑ کر کے ہندو دھرم کو اپناتے ہیں۔ نیوز میں یہ سب باتیں آئی، پھیل گئی، ویڈیو بھی بنائی گئی ان کی، وہ ہون کرتے ہوئے، وہ پوجا پاٹ کرتے ہوئے اپنا دھرم پہلے والا چھوڑ کر کے دوسرے دھرم کو اختیار کر رہے ہیں۔ جس پنڈت نے ان کو دھرم پریورتن کروایا اس نے انٹرویو بھی دیا، ساری چیزیں چل رہی ہیں، وہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر کوئی ایک مبلغ اسلام کی سچائیاں پھیلائے تو اس پر NSA لگایا جائے گا، اسے کہا جائے گا کہ یہ باہر کے پیسے لے کر کے لوگوں کو زبردستی دین بدل رہا تھا۔ یہ دغلی پالیسی ہے۔ بہرحال مجھے بات یہاں جو عرض کرنی وہ یہ ہے، انہوں نے 18 لوگوں کو یا 19 لوگوں کو جو دھرم پریورتن کرایا، جیسے بھی ہوں، اسلام کسی کے جانے سے نہ رکتا ہے نہ مٹتا ہے۔ الحمدللہ اسلام کسی ہلکے پھلکے پودے کا نام نہیں ہے، یہ اس کی جڑیں تحت الثری میں، اس کی شاخیں اوج ثریا پر ہیں، پوری کائنات مل کر کے اسلام کو ہلا نہیں سکے گی۔ یہ الحمدللہ میرا کیا، یہ رب ذوالجلال کا چیلنج ہے، اللہ رب العزت کا یہ دستور ہے، اس کا کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ جو آ رہے ہیں ٹھیک ہے، تمہاری نجات ہے، جو جا رہے ہیں تمہارے لیے جہنم ہے۔ میں سوال یہ کرتا ہوں، وہ 18-19 لوگ جو 3 پریوار کے تھے وہ دھرم پریورتن کر کے جو چلے گئے، اس کی وجہ کیا بنی؟ کیوں ایسا ہوا؟ میں نے معلوم کیا اس وہاں کے مقامی لوگوں سے، ایک مولوی صاحب تھے، انہوں نے یہ میسج کیا کہ جس گاؤں کے لوگ ہیں وہاں تقریباً 10,000 مسلمانوں کی آبادی ہے، جہاں یہ لوگ بدل گئے 10,000 مسلمانوں کی۔ کہا اتنے سارے مسلمان ہیں ایسے علاقے میں رہتے ہوئے پھر بھی ان کو ایسا کیا ہو گیا؟ کہا کہ یہاں کے حالات ایسے ہیں کہ اگر آپ اس گاؤں میں آئیں گے تو فجر کی نماز میں 4 لوگ ملیں گے، مغرب کی نماز میں 10 سے 15 لوگ، 20 لوگ ملیں گے، 10,000 کی آبادی میں۔ اے میرے عزیزو، کیا یہی محبت مصطفیٰ ہے جو تم نے ان اعمال کو ٹھکرا دیا اور صرف محفلوں میں، مجمعوں میں، جلسوں میں پکارتے رہ گئے؟ جب تک تم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک کو عملی طور پر اپنی زندگی میں لا کر دوسروں کی زندگی میں لانے کی کوشش نہیں کرو گے، شب خون مارے جائیں گے، اسی طرح سے تمہارے گھروں پر چھید کیے جائیں گے، اسی طرح سے تمہارے قلعوں کو کاٹ کر کے اندر سے لوگوں کو لے جایا جائے گا۔ یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ جب تک تم گہری نیند سو رہے ہو۔ میری دعوت صرف اتنی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کل بروز قیامت اگر پوچھیں تم سے، تو میرا امتی ہے، تو میرا چاہنے والا ہے، تو مجھ سے محبت کرتا ہے، بتا میری محبت کتنوں کے سینے میں تو نے ڈالی؟ ہوتا تو یہی ہے، ہر شخص اپنے محبوب کا تذکرہ کھل کر کے کرتا ہے۔ آپ جہاں بیٹھتے ہیں اپنے محبت کرنے والوں کے تذکرے کرتے رہتے ہیں، دوسروں کو بھی منواتے رہتے ہیں۔ ارے یہاں حالات تو ایسے ہیں کہ تمہارے پیر کو میں نہ مانوں تو مجھے باہر کرتے ہو، میرے پیر کو تم نہ مانو ہمارے ادھر کے لوگ باہر کرتے ہیں۔ ہم پیروں کے لیے تو اتنی بات رکھتے ہیں، اور حضور پاک کے لیے کیوں نہیں؟
رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے یہ احساس کیوں نہیں ہے کہ میں اپنے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں؟ تو سیکنڈری میرے اوپر ذمہ داری یہی آتی ہے کہ میں دوسروں کو بھی اس طرح محبت میں تڑپتا ہوا دیکھوں، ان کے سینوں میں بھی محبت مصطفیٰ کو دیکھوں۔ اس تبلیغ کو جب چھوڑ دیا تب یہ حالات ایسے آ گئے ہیں۔ شاعر نے سچ کہا ہے، دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے آنے جانے کا راستہ بنا لیا۔ ہوتا ایسے ہی ہے، گھر پرانا اگر گر گیا نا تو کیا کرتے ہیں لوگ؟ ادھر سے ادھر جانے کا اس کو راستہ بنا لیتے۔ گھر جب تک سلامت ہے کوئی گھر کے دروازے سے نہیں گھستا، گرا ہے گھر تبھی لوگوں نے راستہ بنایا ہے۔ آج حالات تمہارے خستہ ہیں اور گر گئے ہیں، اس لیے ہر کوئی تمہارے اوپر سے گزرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کبھی ہم نے سنا نہیں کہ موب لنچنگ کسی عیسائی کی ہوتی ہے، صرف تمہاری، تمہیں پکڑ کر کے مارا پیٹا جاتا ہے۔ ارے میاں عیسائی بھی تو رام رام نہیں بولتے ہیں، وہ ان کا اپنا عقیدہ ہے، یہودی بھی نہیں بولتے، لیکن مجال ہے ان لوگوں نے کبھی کسی کی موب لنچنگ کی ہو؟ صرف اور صرف مظلوم مسلمان نظر آتے ہیں، مظلوم مسلمان ہیں جن کو ان کے دین پر، ان کی داڑھی کے نام پر ٹارچر کیا جائے، ان کی ٹوپی کے نام پہ ٹارچر کیا جائے۔ یہ حالات صرف اور صرف اس کی وجہ یہ ہے میرے عزیزوں، جس کو میں بارہا کہتا ہوں، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے جب جب ہٹو گے دنیا یہی دکھائے گی، دنیا ہمیں یہ ساری چیزیں دکھائے گی۔ اور اسی لیے کہا ہے کہ درس قرآن کو اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ آج جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے یہ سب ٹرائل ہے، ابھی اور کچھ آنا باقی ہے۔ بہت سارے لوگ آج جتھا بنا کر کے چھوٹی چھوٹی سی کنڈلیاں، چھوٹی چھوٹی سی منڈلیاں جس میں آتنکی نعرے لگائے جائیں اور مسلمانوں کو کاٹنے کی بات کی جائے، قتل کرنے کی بات کی جائے، یہ سب سنو اور انتظار کرو میرے عزیزوں، اور بھی بڑے وقت آنے والے ہیں۔ لیکن بیدار ہو گئے اور اپنے آپ کو سنبھال لیے تو میرا یہ صرف امید کی بات نہیں، یقین کی بات ہے، کوئی اگر تمہاری طرف انگلی بھی اٹھائے گا انشاءاللہ العزیز رب ذوالجلال کی طرف سے غیبی مدد ایسی آئے گی کہ وہ ہمیشہ کے لیے خائب و خاسر ہوگا، وہ فنا فی النار ہوگا، لیکن مضبوطی تمہارے اندر آئے۔ دیکھو میرا مولا مدد کب کرتا ہے، بدر کے وہ 313 جوانوں کو دیکھو، نہتے ہیں، ان کے پاس ہاتھوں میں تلواریں بھی نہیں تھیں، پہننے کے لیے چپلیں نہیں تھیں، سواریاں بھی بہت کم، پیدل گئے ہیں اکثر، دھوپ کا وقت ہے اور ریت والا میدان ہے، سب پورے ریت میں ہیں، کتنی آزمائشیں، پلس اس پر رمضان کا مہینہ ہے اور چھاؤں نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی درخت تک نہیں ہے سائے کا۔ میرے عزیزو جب اس قدر مشقتیں اٹھا کر حضور کی وفاداری کرتے ہیں نا تب اللہ 5000 فرشتوں کو اتارتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد نازل کی ہے بدر میں، بدر کے میدان میں مدد نازل فرمائی، حنین میں نازل فرمائی۔ عزیزان گرامی وقار، تمہارے لیے مدد آئے گی، صرف اور صرف شرط یہی ہے ان کنتم مؤمنین۔ قرآن نے کہا اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم ایمان والے ہو، اور ایمان کہتے کسے ہیں؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی ایمان والا ہو نہیں سکتا جب تک کہ رسول سے وہ اپنی اولاد، تمام انسانوں اور اپنے ماں باپ سے زیادہ پیار نہ کرے، جب تک حضور سے محبت نہ کرے سب سے زیادہ، اس وقت تک وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تمہیں وہاں پہنچنا ہوگا، گربعون رسیدی تمام بو لہبیس۔ اقبال نے کہا اگر تم وہاں تک نہیں پہنچے تو زندگی تو ابو لہب کی طرح ہے، قریب رہ کر کے بھی نہیں پہنچ سکا۔ میرے عزیزو اب بات میں کرتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی۔ مجھے کبھی کبھار غم بھی ہوتا ہے، اس بات کا دکھ بھی ہوتا ہے کہ ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں آج بھی اس رسول پر ظلم کیا جا رہا ہے، اس رسول پروردگار، رسول رحمت للعالمین حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اپنی زندگی پاک میں بھی مشقتیں اٹھاتے رہے، جس رسول کو طائف والوں نے پتھر مارے تھے،
یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشقتیں ڈھائی تھیں، اس رسول پاک کو 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی ہندوستان کی سرزمین سے گالیوں کی بوچھار ہو رہی ہے، آج بھی ظلم کیا جا رہا ہے، پھر بھی دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ دہشت گرد ہے۔ آج تم نے جتنی گالیاں میرے نبی کو دیں، میں سمجھتا ہوں کسی بھی دھرم کی مقدس شخصیت کو اتنی باتیں نہیں کہی گئی ہوں گی، کسی بھی نہیں۔ مجھے بتاؤ یہودیوں کی جو مقدس شخصیات ہے ان سے کون چھیڑ چھاڑ کرتا ہے؟ نہ ہم نے آج تک گالی دی، دوسرے بھی نہیں۔ عیسائی اور یہودی لڑتے رہتے تھے، الگ بات ہے، عیسائی جن کو مقدس مانتے ہیں ان کو کون گالیاں دیتا ہے؟ پلس ہندو جن کو مقدس مانتے ہیں، ہم کہاں انہیں گالیاں دیتے ہیں؟ لیکن ایک مظلوم شخصیت ہے رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی، آج بھی دنیا اپنے نشانے پر رکھی ہوئی ہے۔ کارٹون بنانا ہے انہیں کوئی دوسرا نہیں ملتا، رسول کی ذات ملتی ہے۔ انہیں مسخرہ کرنا ہے، جوک بنانا ہے، حضور کی ذات ملتی ہے۔ انہیں گالیاں بھپکیاں دینا ہے، حضور کی ذات ملتی ہے۔ آج کتنے کمزور ہو گئے یہ کروڑوں مسلمان، کتنے کمزور ہو گئے کروڑوں مسلمان۔ وہ عروہ بن مسعود کی بات مجھے یاد آتی ہے، جس کو قاصد بنا کر کے لوگوں نے بھیجا تھا کہ جاؤ دیکھاؤ محمد نے کتنی طاقت جمع کی۔ عروہ بن مسعود یہ قاصد بن کر کے آئے تھے دشمنوں کی طرف سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت دیکھنے آئے تھے کہ یہ للکارتے ہیں قیصر و کسریٰ کو بھی، سپر پاور کو بھی، ہے کتنی ان کے پاس طاقت۔ کیا دیکھا تھا انہوں نے؟ کیا دیکھا تھا؟ جنگی ہتھیار دیکھا تھا حضور کے ساتھ؟ صحابہ کے ساتھ بہت بڑے ہتھیار دیکھے تھے؟ نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا مغرب کی اذان ہوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے نکلے ہیں، وضو کا پانی لایا گیا، وضو جیسی کرنے لگے صحابہ ارد گرد ایسے جمع ہو گئے اتنی بڑی تعداد میں۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے ہاتھ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں۔ وہ عروہ بن مسعود دور کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور کے جتنے صحابہ ہیں وہ کوئی اپنا دامن سامنے کیا ہے، کوئی ہاتھ سامنے کیا ہے، حضور کے چہرے کے پانی کو سب اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، کوئی اپنے دامن پہ لیتا ہے۔ ایک قطرہ بھی حضور کے وضو کا نیچے گرنے نہیں دیا صحابہ نے، یا تو اپنے دامن پر لیا یا ہاتھوں پر لیا اور چہرے پر مل لیا، جو پانی جس کو زیادہ ملا وہ اپنا پی لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب پاک بھی اگر کلی میں نکلا ہے صحابہ نے پی لیا۔ عروہ بن مسعود یہی دیکھ کر واپس گئے اور اپنے گرو گھنٹالوں سے کہا کہ چھوڑ دو محمد سے لڑنے کی بات۔ کہا کیا ہے ان کے پاس ہتھیار؟ کہا ہتھیار تو میں نے بہت نہیں دیکھا لیکن دیوانوں کی ایک فوج دیکھا ہے، ان کی تعظیم ایسے کرتے ہیں، قیصر و کسریٰ کے دربار میں بھی میں نے ایسی تعظیم نہیں دیکھا۔ ارے وہ دیوانے ایسے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے قطرے کو بھی گرنے نہیں دیتے، ان کے ناک کا پانی، ان کی کلی کا پانی، ان کے جسم کا پانی اپنے بدن پر لیتے ہیں، ہاتھوں پر لیتے ہیں، چہرے پر مل لیتے ہیں۔ یہ قوم کب رسول کا خون گرنے دے گی؟ وہ قوم جو وضو کے قطرے کو گرنے نہیں دیتی، وہ خون کا قطرہ کہاں سے گرنے دے گی؟ اس لیے چھوڑ دو۔ میرے عزیزو، دنیا کی طاقتیں اگر ان کے اندر ہلچل مچی ہے اور ان کے اندر لرزہ طاری ہوا تھا تو صرف صحابہ کی یہ دیوانگی کو دیکھ کر، میرے آقا پر وارفتگی کو دیکھ کر کہ یہ ایسے ہیں، یہ جان دینے سے بھی کتراتے نہیں ہیں، اس لیے اس قوم سے لڑنے کا چھوڑ دو۔ قیصر و کسریٰ جیسے بڑے سپر پاور ڈر گئے تھے تو صرف صحابہ کی اس وارفتگی کو دیکھ کر کہ یہ حضور کے وضو کا قطرہ گرنے نہیں دیتے۔ اور آج دنیا اگر تم سے نہیں ڈر رہی ہے تو اس لیے کہ یہ اب اپنے نبی کی حرمت کو، عزت کو کبھی خاطر میں نہیں لاتے، خاطر میں نہیں لاتے۔ کچھ بھی کرو اپنے رسول کے لیے یہ جھیل لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں، اس لیے ان کو خوب گالیاں تو ان کو مارو، کچھ نہیں ہونا ہے۔ آج اگر تمہارے اندر جذبہ وہی ہوتا جو صحابہ نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کیا۔ عزیزان گرامی، وہ صحابہ کا جذبہ یہی تھا جو جنگوں میں بھی، سفر میں بھی، حضر میں بھی، حتیٰ کہ وہ نمازوں میں بھی تک حضور پاک کے دیدار کو عبادت کا عین سمجھتے تھے۔ حضور کی پیروی، حضور کی اطاعت، ان کی دلجوئی کو عبادت سمجھتے تھے۔ اور حقیقت ہے
اور آج ہم نے جو یہ دوریاں اختیار کی ہیں، یہی ایک اصل مقصد ہے، اصل سبب ہے، یہی ایک اصل وجہ ہے جو ہمارے اوپر ذلتیں مسلط کی جا رہی ہیں۔ اب میں بات عرض کرتا ہوں، جس چیز سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں نے طے کیا تھا بہت دن پہلے ہی کہ اس بار اگر آپ کے درمیان حضور کی سیرت بیان کرنا ہے تو حضور کی مدنی سیرت کو بیان کروں گا، اس لیے کہ بہت سارے لوگ مکی سیرت ہی بیان کرتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، حضور کی زندگی کے دو حصے ہیں، مکی زندگی ہے اور مدنی زندگی۔ 53 سال تک حضور کہاں رہے؟ مکہ مکرمہ میں رہے، 10 سال صرف مدینہ طیبہ میں رہے۔ لیکن پوری 53 سالہ زندگی کو ایک طرف، اعلان نبوت کے بعد حضور نے جب نبوت کا اعلان فرمایا، وہ آپ کی عمر مبارک جب 40 سال کی تھی، 40 سال سے لے کر کے 53 سال تک، یعنی 23 سال نہیں، تقریباً 13 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رہے؟ مکہ مکرمہ میں۔ وہ 13 سال کی زندگی اور 10 سال مدینے کی۔ مکی زندگی کو اس لیے بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں کہ وہ بیان کرنے میں کچھ ہونا نہیں ہے، ہاں بس یہ ہے کہ لوگوں کے جذبات ہوں گے، رحم کا معاملہ ہے، ارے میرے نبی پر ایسا ہوا ایسا ہوا، مکہ والوں نے ستایا پریشان کیا، طائف والوں نے ستایا پریشان کیا، حضور کا سوشل بائیکاٹ کیا، پتے کھانے پر مجبور کیا، یہ سب مکہ میں ہوا، یہ سب مکہ میں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کانٹے بچھائے گئے، یہ مکہ میں ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گلے میں کسی نے گمچھا ڈال کر کھینچا، یہ مکہ میں ہوا۔ صحابہ کو جو مارا گیا، یہ مکہ میں ہوا۔ یہی سب مکی سیرت بیان کی جاتی ہے۔ میرے عزیزوں، مدنی سیرت بھی بیان کی جائے، جہاں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلامی سلطنت کو اسٹیبلش کیا، قائم کیا، اور پھر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو وہاں سے نکلے تو پوری دنیا میں سمندر کی طرف پھیلتے چلے گئے۔ وہ مدنی زندگی تھی۔ مدنی زندگی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غزوات سے بھری ہوئی ہے۔ غزوات کس کو کہتے ہیں؟ جنگوں کو۔ اب میں آتا ہوں اصل بات پر، جس لفظ کو بہت سارے لوگ سننا نہیں چاہتے، ہم وہ سنانا ضرور چاہتے ہیں، وہ ہے رسول پاک کی جہاد کی زندگی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاد کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ کیا ہے۔ پھر حضور نے جو کیا اس لفظ کو بولنے سے آج ڈرو گے؟ پھر کہو سب کو کہ اگر لفظ جہاد سخت ہے تو پھر مجھے میرے نبی کی آدھی سیرت چھوڑنی پڑ جائے گی۔ میں ہر چیز چھوڑ سکتا ہوں، میرے نبی کی زندگی کا ایک گوشہ بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دیتے ہیں۔ ہم اس میں کمپرومائز نہیں کریں گے۔ حضور کی زندگی سے لفظ جہاد نکالو گے، نہیں، جہاد پہ مت بولیے آپ، یہ جہاد وغیرہ پہ بولیں گے تو آپ کو آتنکوادی بنا دیں گے۔ ایسے آتنکوادی بنے تو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، اس لیے کہ آلریڈی دنیا ہمیں دیوانہ کہے، پاگل کہے، مجنوں کہے، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ایک بار مدینے کے تاجدار یہ کہہ دیں تو میرا ہے، دنیا کچھ بھی کہے، ہمیں اس سے کیا غرض ہے؟ نہ یہ حساب لینے والی ہے، نہ یہ سزا و جزا دینے والی ہے۔ ہمیں جو کچھ لینا ہے وہ مدینے کے تاجدار سے لینا ہے۔ ہم ان کی رضا کے لیے جی رہے ہیں تو پھر ان کے بولنے چھالنے کی فکر کیوں کریں؟ یہ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ تم دہشت گرد کہتے ہو، کہہ لو خوشی سے کہو، آتنکوادی مجھے کہتے ہو، کہہ لو خوشی سے کہہ لو، مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ نہ میں نے تمہارے لیے کپڑے پہنے ہیں، نہ تمہارے باپ کا کھانا کھایا ہے۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، ہم جیتے ہیں رسول پاک کی زندگی کو دیکھ کر کے۔ اور ہمارے اشعار میں تو یہ ہم پڑھتے بھی ہیں نا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہاں اتنا ڈر ضرور ہوتا ہے کہ کہیں اس دربار سے ہمیں کوئی دور نہ کر سکے۔ شاعر نے بہت اچھا کہا تھا کہ اگر محبت جرم ہے تو سزا دی جائے، اگر محبت جرم ہے تو سزا دی جائے، پر شرط اتنی ہے کہ در محبوب پہ دی جائے۔ بس ہماری خواہش اتنی ہے، مارنا ہے مار لو، حضور کے سامنے مار لو،
کوئی فرق نہیں پڑتا. اب میں جو عرض کر رہا ہوں, لفظ جہاد کو جو بولنا بھی آج علماء نے ترک کر دیا, اور یہ ظالم یہی چاہتے ہیں. میں آپ کو کھل کر کے آج بتاؤں, کھل کے بتاؤں, پوری دنیا کے یہودی اور عیسائی مسلمانوں کے لیے اگر کوئی دو چیزیں نہیں چاہتے کہ کبھی ان کی زبان پر نہیں آنا ہے, تم کچھ بھی کر لو. احتجاج کرنا چاہتے ہو, ان کو چھوٹ دے دو, ان کو نمازوں کے لیے بھی چھوٹ دے دو, اذانوں کے لیے بھی چھوٹ دو, مسجدوں کے لیے, عیدگاہوں کے لیے, سب کے لیے چھوٹ دو. تمہیں کہیں آبجیکشن نہیں آئے گا. صرف آبجیکشن یہ کریں گے تو دو باتوں پر, دیکھنا اس کے بعد آبجیکشن آئے گا جو میں بات عرض کر رہا ہوں. دو باتیں نہ کہی جائیں, دو باتیں نہ کہی جائیں. وہ کیا ہے؟ ایک خلافت کا لفظ استعمال نہ کرو, دوسرے جہاد کا لفظ استعمال نہ کرو. اس لیے کہ انہیں معلوم ہے خلافت عثمانیہ نے ان کی نانی یاد کرائی تھی. انہیں معلوم ہے خلافت عثمانیہ سلطان عبدالحمید نے فرانس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا تھا, ہر ایک کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا تھا. انہیں پتا ہے خلافت آنے کے بعد کوئی عبدالحمید بھی زندہ ہو سکتا ہے. انہیں پتا ہے اگر خلافت آئی تو صلاح الدین بھی اٹھ سکتا ہے. انہیں پتا ہے خلافت اگر آئی تو شہاب الدین غوری بھی آ سکتا ہے. اور آج گنڈے چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں. انہیں پتا ہے اگر یہ خلافت کی بات کریں گے تو کہیں ٹیپو سلطان نہ آ جائے, کہیں اورنگزیب زندہ نہ ہو جائے. ہم عرض کریں گے, ہم بات کریں گے, خلافت کی بھی بات کریں گے اور جہاد کی بھی بات کریں گے. میرے عزیزو, جہاد ان کو سمجھانے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد. اب لگے ہوئے ہاتھوں میں ایک مختصر سی بات عرض کر دوں. ان کو ایسا لگتا ہے کہ اسلام یہ جہادوں کی بات کر کر کے پھیلایا ہے گیا ہے اور قتل سے پھیلایا گیا ہے. شرم سے ڈوب مرو گے اگر میں تاریخ بتا دوں, شرم سے ڈوب مرو گے. تاریخ میں بتاتا ہوں, سن لو کان کھول کر کے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پاک میں تقریباً 80 غزوات اور سرایا ہوئے. غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں خود حضور تشریف لے گئے, سرایا اس کو کہتے ہیں جس میں حضور نے کسی کو وکیل بنا کر بھیجا, اب خود نہیں گئے, صحابہ کو بھیجا. یہ ٹوٹل ملا کر کے 80 ہوتے ہیں حضور کی زندگی میں, وہ بھی 10 سال کی زندگی میں. 80 کو ہٹا کر کے بھی اگر دیکھیں تو 17 غزوات, بعض نے 27 کا ذکر کیا ہے جس میں حضور تشریف لے گئے. اے مسلمانوں سوچو, 27 جنگیں یا 80 جنگیں ہوئی حضور کی زندگی میں. سوچ رہے ہو کتنی جنگیں, کتنی جنگیں, کتنی جنگیں, اتنی جنگیں 10 سال میں. لیکن قتل کتنے ہوئے یہ تاریخ ان سے بھی پوچھو, مجھ سے بھی پوچھو. پوری ان 80 جنگوں کے اندر 139 مسلمان قتل ہوئے. 139 کتنے؟ 139. اور ٹوٹل جو کافر مرے 112. ان پوری جنگوں میں 112 139 تقریباً 250 کے آس پاس. سمجھ میں آ رہا ہے؟ 250 لوگوں کا قتل ہوا 10 سال 80 جنگوں میں. تم اپنا بھی پیراہن ذرا چیک کر کے دیکھ لو. دنیا کی فرسٹ ورلڈ وار جو ہوئی, جس میں برطانیہ بھی ہے, جرمن بھی ہے, روس بھی ہے, سب جوجھ رہے ہیں. جانتے ہیں آپ فرسٹ ورلڈ وار, پہلی جنگ عظیم میں 1.5 کروڑ لوگ مرے ہیں, 1.5 کروڑ لوگ قتل ہوئے ہیں. تم امن کی بات کرنے کے لیے آج نکلے ہو, کہتے ہو جہاد میں بہت سارے لوگ مارے گئے. لا کے دکھا دو میرے آقا کی زندگی کی تاریخ میں کتنے مرے تھے اور تمہارے ہاتھوں سے کتنے مرے ہیں. فرسٹ ورلڈ وار میں 1.5 کروڑ لوگ مرے, اور سیکنڈ ورلڈ وار جو 39 سے 45 کے آس پاس 1939 سے 45 کے بیچ میں قریب ہوئی, تقریباً 3 کروڑ سے زیادہ لوگ مرے ہیں. بعض میں تخمینہ بتا رہا ہوں 3 سے 5 کروڑ کے بیچ لوگ مارے گئے. زخمیوں کی تعداد الگ, جو گم ہوئے ان کی تعداد الگ. ارے کروڑوں کی بات کر رہا ہوں, حساب کہاں ہے آج؟ ان کو کہاں سمجھ میں آئے گا کروڑ. یہ مارنے کے خوگر ہیں, قتل کرنے کے عادی ہیں, اور بات کرتے ہیں چور کوتوال کو ڈانٹنے نکلا ہے. ان کے ہاتھ, ان کا دامن خون سے بھرا ہوا ہے. کتنی جنگوں میں کتنے مارے گئے, ایک لسٹ نکالو اور پھر آؤ میرے سامنے بیٹھو, حضور کی جنگیں دیکھتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غزوات کیے. پورے ٹوٹل غزوات میں 250 سے زیادہ لوگ نہیں مارے گئے, 250 سے زیادہ. اگر یہ قتل کرنے کے لیے ہی جہاد ہوتا تو لاکھوں کی تعداد یہاں پر بھی ہوتی. اصل جہاد جو ہوتا ہے وہ امن قائم کرنے کے لیے ہوتا ہے, امن قائم کرنے کے لیے. جہاد کو ایک ایگزامپل میں بتا دوں.
ایک ایگزامپل، بھائی تمہارا ہاتھ پھوڑی ہو گئی ہے، سڑ رہا ہے، ڈاکٹر کے پاس گئے، کیا کرے گا ڈاکٹر؟ چاقو مارے گا اور کہے گا میں یہ آپریشن کر کے کاٹ کے نکالتا ہوں. وہ جہاد ہی تو کر رہا ہے. وہ کیا کرنے کے لیے ہاتھ کی پھوڑی کاٹا؟ تم اس کو نہ ظالم کہو گے، نہ بدماش کہو گے، ارے ڈاکٹر چاقو لے کے کاٹ دیا پھوڑی کو، نہیں، بلکہ کہو گے بڑا اچھا آدمی ہے، پھوڑی کو نکال دیا. ہاں اب آپ کو تاریخ میں بتاؤں، صحابہ نے جتنی مرتبہ تلوار اٹھائی پھوڑیاں مارنے کے لیے اٹھائی، زمین پر جتنے پھوڑے تھے ان کو مارنے کے لیے ہی نکالا. آج بھی دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جس سے زمین پر خطرہ ہے اس کو اگر ختم کرنے کے لیے کوئی نکلتا ہے تو اس کو کوئی بھی آتنکواد نہیں کہتا، اس کو تو امن کا مسیحا کہتے ہیں. آج حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جہادوں کو جو تذکرہ کرنا بھی لوگوں نے چھوڑ دیا، یہی وجہ ہے کہ وہ تمہیں دباتے چلے گئے. اور اب تو یہ ہو گیا کہ ایک لقب دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو. کیا لقب دیا جائے؟ جہادی ہے، جہادی ہے. بہت ساری جگہ ٹونٹ مارتے ہیں، یعنی تانے کے طور پر. تم تانا مارتے ہوں گے لیکن میں تو خوشی سے قبول کرنے کو تیار ہوں. بہت سارے لوگوں نے نمازی تو کہا تھا، حاجی تو کہا تھا، پہلے تم ہو جو جہادی کہہ رہے ہو، کیونکہ اسلام کے فرائض میں یہ بھی ایک فریضہ ہے. ہاں کلمہ پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. پہلے حج سے پہلے جو 5واں فرض تھا وہ جہاد فی سبیل اللہ تھا، جہاد فی سبیل اللہ تھا. تم نے نمازی کہا، رمضان کا روزے دار کہا، حج کا حاجی کہا، زکوٰۃ کا خیراتی کہا. ایک چیز بچی تھی جو تم نے ہمارے لیے کہا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. عزیزان گرامی وقار، خوف دل سے نکالو، خوف دل سے نکالو. شرم و حیا اس سے کرو جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گناہ کی طرف تمہیں لے جائے اور اس سے دور کرے. اس سے شرم و حیا نہ کرو جو تمہیں اللہ سے قریب کرنے والی ہے. جیسے لوگ رحمانی حیا اور ہے، شیطانی حیا اور ہے. رحمانی حیا، شیطانی حیا. شیطانی حیا جو تمہیں نیکیاں کرنے میں روک لگاتی ہے، رحمانی حیا وہ ہے جو گناہ کرنے میں آتی ہے. رحمانی حیا آنی چاہیے. تم فخر سے کہو گے کہ میں مسلمان ہوں، تم فخر سے کہو گے میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام ہوں. اور یہی تمہاری غلامی تمہیں پھر سے عزت کے مقام پر لا سکتی ہے، پھر سے تمہیں اوپر لا سکتی ہے، عروج و ارتقاء پیدا کر سکتی ہے. اقبال نے کیا ہی بہتر کہا. انہوں نے زندگی بھر یورپ کے دورے، جرمن کے دورے، بہت ساری جگہوں پر دیکھا اور واپس آ کر کے اپنی قوم کو جو میسج دیا وہ یہی تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. علاج تمہارا یہی ہے، علاج تمہارا یہی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرو. ان کی زندگی پاک کا ایک ایک گوشہ ہمارے لیے رحمت سے بھرا ہوا ہے. اگر رسول پاک کے ہم روزے بیان کرتے ہیں، رسول پاک کی اگر ہم نمازیں بیان کرتے ہیں، رسول پاک کا امت کے رونا ہم بیان کرتے ہیں، رسول پاک کی عطائیں ہم بیان کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت سے لوگوں سے ملنا جلنا بیان کرتے ہیں، تو رسول پاک کا جہاد بیان کرنے میں کیا دقت ہے، کیا حرج ہے؟ اے میرے عزیزو، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنے جہاد اور غزوات میں شرکت فرمائی، آج بھی درد ہوگا کچھ لوگوں کو، تکلیف ہوگی. یہ اس لیے تکلیف ہوگی، میں آپ کو بتاؤں، بہت دنوں تک جب بیماری چڑھ جاتی ہے، کینسر جلدی جاتا نہیں ہے، کیمو تھراپی کرنی پڑتی ہے اور کیمو میں بہت درد ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں نے ذہنوں پر یہ بات ڈال رکھی ہے کہ اچانک تبدیلی کی یہ بات کیسے آئے گی، کیسے ہم یہ کہیں گے اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد. لفظ بدلتے ہیں، کچھ چھپا کر کے دوسرا کرتے ہیں. عزیزان گرامی، بات یہ جو کمپرومائز کی آ رہی ہے، حضور کی سیرت چھوڑ رہے ہو تم، حضور کو بیان کرنا چھوڑ رہے ہو تم. ابھی ایک گاؤں میں گیا تھا، وہاں پر ایک صاحب کان میں بولنے لگے، حضرت سب لوگ آپ کو سننے کے لیے آئے ہیں، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ آپ کچھ بولیں، لیکن ایک میری ریکویسٹ ہے حضرت، یہ شہادت پہ مت بیان کیجئے، شہادت وغیرہ پہ مت بیان کیجئے. کہا کیوں؟ کہا نہیں، وہ لوگ پھر یہ سمجھیں گے کہ آپ سب کو جنگ میں لے کے چلے جائیں گے. یعنی ایسی سوچ بنی ہوئی ہے کیا میں جنگ میں لے جانے کی بات کر رہا ہوں؟ اے میرے عزیزو، میں ان صاحب سے کہا اچھا امام حسین کی شہادت بیان کروں یا نہیں کروں؟ انہوں نے کہا نہیں وہ تو چلتا ہے، وہ تو سننا ہی ہے ہم کو. میں کہا تم کیا خاک سنو گے؟ کربلا کی باتیں سنتے سنتے تم بزدلوں کی یہ بات ہی نہیں ہے کہ کربلا کو سنو.
امام حسین کی شہادت تو سنتے ہو رو رو کر کے، لیکن اپنے گھر میں کسی حسین کو پیدا ہونے کی تمنا بھی نہیں کرتے۔ اس وقت تمہارے بچے حسین اعظم کے کردار کو اپنائیں گے جس دن تم اپنے بچوں کو یہ بیان کرو گے، ایک طرف 82 لوگ تھے، ایک طرف 22,000 تھے، تب بھی ڈٹ کر کے اگر کوئی بول رہا تھا وہ رسول کا نواسہ بول رہا تھا۔ یہ کردار بتاؤ نا، یہ کردار بتاؤ۔ خالی یہ بتاتے ہو کہ مارے گئے، ان کے بچے توڑے گئے، کاٹے گئے، ارے یہ بتاؤ کہ 22,000 کے سامنے ڈٹ کر جو بول رہا تھا وہ حسینی کردار۔ آج ضرورت ہے قوم کو، آج ضرورت ہے۔ عاشقان مصطفیٰ کبھی نہ تعداد دیکھتے ہیں نہ طاقت دیکھتے ہیں۔ صدیق اکبر جیسا کوئی ہو جو 50,000 کے مجمع میں بھی جا کر کے یہودی کو گستاخی خدا پر تھپڑ رسید کر سکتے ہیں، اور انہیں خوف نہیں اس بات کا کہ 50,000 لوگ مجھے ماریں گے، نہیں، بلکہ یہودیوں کے مجمع میں اس کو پکڑ لیا کہ تو میرے رب کی شان میں کیسے گستاخی کر رہا ہے۔ اس نے مارا نہیں، حضور کی بارگاہ میں ان کو پکڑ کر کے لایا اور کہا کہ ابو بکر کو کیسے تم نے پرورش کیا، تربیت کیا، یہ تو مجھے تھپڑ رسید کیا سارے لوگوں کے سامنے۔ یہودیوں کا عالم شکایت لے کر آیا، حضور نے پوچھا ابو بکر کیسے تم نے مار دیا اتنے بڑے مجمع میں؟ کہا اے اللہ کے نبی یہ رب کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا مسلمانوں کا خدا غریب ہے، مسلمانوں سے قرضہ لیتا ہے۔ اس یہودی نے انکار کر دیا، نہیں میں ایسا نہیں کہہ رہا تھا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں تو کہہ رہا تھا خدا بڑا غنی ہے، مسلمان فقیر ہیں، میں خدا کی شان بیان کر رہا تھا۔ بدل دیا، اور اس جھوٹے کی گواہی میں سارے یہودی جھوٹے بھی کھڑے ہو گئے، سب کہنے لگے ہاں ہمارے عالم صاحب تو ایسے ہی کہہ رہے تھے، ایسے ہی کہہ رہے تھے۔ جب ایک جھوٹا کھڑا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بہت سارے جھوٹے بھی کھڑے ہوتے، جو کہہ رہا ہے وہ سب صحیح کہہ رہا ہے۔ جیسے آج ہم اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں، ایک پاگل بولتا رہتا ہے اور بہت سارے انت بخت کہتے ہیں سب صحیح کہہ رہا ہے، سب صحیح کہہ رہا ہے۔ ارے یہ تمہیں چوہا بنا دے تو بھی صحیح ہے، کتا بنا دے تو بھی صحیح ہے، گدھا بنائے تو بھی صحیح ہے۔ خیر یہودیوں کی یہی صفت تھی، سب جھوٹی گواہی دی ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر تمہارے پاس بھی کوئی گواہ ہے کہ تم نے گستاخی خدا سنا اور مارا؟ کہا میں اکیلا تھا، کوئی نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اب فیصلہ جو کیا جاتا ہے وہ ایویڈنس کے اوپر کیا جاتا ہے نا، آدھار ثبوتوں کے آدھار پہ کیا جاتا ہے، لیکن میرے عزیزو اسی وقت قرآن کی آیت نازل ہوئی، اللہ نے آیت نازل کی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، بے شک اللہ نے سن لیا ہے ان کی بات کہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ ابو بکر صدیق کی گواہی دینے پر کون آیا؟ خود خالق کائنات آیا۔ جب حق بات پر کوئی ڈٹ جائے تو اس کی حمایت اللہ کی طرف سے آتی ہے، رب ذوالجلال کی طرف سے آتی ہے، رسول مختار کی طرف سے آتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گا کہ بعض لوگ ہمیں یہ بھی کہتے ہیں ہمیں اپنی زندگی اب کتنی بچی ہے معلوم نہیں، مجھے بھی نہیں معلوم باقی کتنا جینا ہے، جو کچھ دیکھنا تھا سب دیکھ لیا گیا ہے، میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ اب مرنا ہے تو ڈوب کر کے کیوں مریں، مرنا ہے تو پاؤں رگڑ کر بستر پر کیوں مریں، اگر مرنا ہی ہے تو نام محمد پکار کر کیوں نہ مریں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے۔ ہم نے یہ سنا ہے ہم سے پہلے بھی لوگ مارے گئے ہیں، ہم سے پہلے بھی لوگ کاٹے گئے ہیں، ہم سے پہلے بھی لوگ قتل کیے گئے ہیں، کچھ ایسے بھی عاشق ہیں جن کو دار پر چڑھایا گیا ہے، پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا ہے، لیکن وہ اب تک ہمارے مجمع سے مرے نہیں ہیں، اب بھی ان کا تذکرہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں ایک کفایت علی کافی تھا جو پکارتا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، اور اسی نے یہ پکار کر کے کہا تھا سب فنا ہو جائیں گے حشر تک لیکن کافی نعت حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا۔ مارا ہے نا، ان کو قتل کیا ہے۔ کفایت علی کافی مجاہد آزادی ہیں، آزادی کا دن آ رہا ہے 15 اگست، اس سے پہلے میں اپنا کفارہ ادا کر لوں۔ اس علامہ کفایت علی کافی کو مراد آباد کے چوراہے پر پھانسی دی گئی، مر گئے، ختم ہو گئے۔ ارے تمہاری نظروں میں مرے ہوں گے، تمہاری نظروں میں قتل ہوئے ہوں گے، لیکن مولا تعالیٰ نے آج تک ہمارے دلوں میں زندہ رکھا ہے۔ ہاں اب نتیجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جو لوگ مائنورٹی اور میجورٹی کے فرق کو گناتے رہتے ہیں، بار بار مصلحتوں کی بات کرتے ہیں،
چند مہینے پہلے میں نے آواز لگائی تھی اٹھو نام مصطفیٰ پر اٹھو, حضور کے لیے اٹھو اور اپنی آوازیں بلند کرو, چاہے تم گھر کے 4 فرد بھی کیوں نہ ہو. مدینے کی ایک عورت 1.5 سال کا بچہ حضور کے لیے لا سکتی ہے تو ہماری یہ جوان کس کام کے ہیں؟ ہم نام مصطفیٰ کے لیے آواز ضرور اٹھائیں گے. لیکن کچھ علماء, کچھ دانشوروں نے یہ کہا تھا نہیں مولانا, حالات ایسے ہیں کہ ہم اقلیت میں ہیں, مائنارٹی ہے, ہماری تعداد کم ہے. پھر مجھے بات آ جاتی ہے بڑے ادب سے, مارے بڑوں کی بارگاہ میں بڑے ادب سے. ہم بدر کی تاریخ دیکھتے ہیں وہاں بھی ہم مائنارٹی میں تھے, احد میں دیکھتے ہیں وہاں بھی مائنارٹی میں تھے, خندق میں دیکھتے ہیں وہاں بھی مائنارٹی میں تھے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کربلا میں جتنی مائنارٹی میں تھے اتنے کبھی نہیں تھے. ایک طرف 82 ہے, دوسری طرف 22,000. اس کو کون سی مائنورٹی میجورٹی کہا جائے؟ اس وقت حسین اعظم کو کوئی مشورہ دینے والا ایسا کیوں نہیں آیا؟ آپ بہت کم تعداد میں گھر میں بیٹھے, 22,000 کا کہاں مقابلہ کریں گے؟ حسین اعظم جانتے تھے آج میں 82 کو لے کر جاؤں گا, ہو سکتا ہے میرے بچے قتل ہو جائیں, ہو سکتا ہے میرا خاندان تباہ ہو جائے, لیکن حسین کو یہ معلوم تھا قیامت تک اگر جھنڈا لہرائے گا تو حسین کا لہرائے گا. کہاں ہے یزید؟ نہ قبر معلوم, نہ تخت معلوم, نہ گھر معلوم, نہ اولاد معلوم. ہاں ناجائز اولاد ہو سکتی ہے لیکن اب تک نسل پتہ نہیں ہے. لیکن حسینی سادات ہر چپے چپے میں نظر آتے ہیں. جس کے بچوں کو تم نے چن چن کر کے مارا تھا, آج آؤ میرے ساتھ نکلو, پوری دنیا کے ہر شہر میں کوئی حسینی سید زادہ ضرور دکھے گا, حسینی سید زادہ ضرور ملے گا جو رسول پاک کی خوشبوئیں لوگوں میں بانٹ رہا ہے. آج بھی بانٹ رہے ہیں, سادات کی کمی نہیں ہوئی. تو اس کا مطلب یہ نکلا مائنورٹی میں ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, تھوڑی دیر کے لیے اگر جان جاتی ہے تو جانے دو, اس لیے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اے نوجوانوں, تمہاری اگر اللہ تعالیٰ نے امانت کے طور پر جانیں دی ہیں, خون دیا ہے, اس نے تمہیں بچپن سے پالا, ماں کی گود میں پالا, جوانی میں پالا, تمہاری حفاظت کی, مفت سانسیں دی, رزق دیا, ہوا دیا, سب کچھ دیا. اگر اس کے دین کی خاطر یہ چھوٹی سی جان کا نذرانہ اگر چلا جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر ہمارے اندر عشق ہو تو ویسا ہونا چاہیے جیسے بریلی کے تاجدار کا ہو, جس نے یہ کہا تھا کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں 2 جہاں فدا. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ کروں تیرے نام پر جان فدا یا رسول اللہ, میں اپنی جان قربان کرتا ہوں. نہ بس ایک جاں 2 جہاں فدا یا رسول اللہ, 2 جہاں بھی میں آپ پر فدا کر دوں گا. 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. میں فدا کرنا چاہتا ہوں پورے جہانوں کو. 2 ہی جہان ہیں مشہور یا رسول اللہ, اگر کروڑوں جہان ہوتے تو سب آپ پر وار دیے جاتے. یہ ہے عشق, یہ ہے محبت. عزیزان گرامی وقار, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف و توصیف ہماری زندگی کا عین مقصد ہے. الا لا ایمان لمن لا محبت لا, الا لا ایمان لمن لا محبت لا. آگاہ ہو جاؤ, خبردار ہو جاؤ, اس کا ایمان ہی نہیں جس کے سینے میں ان کی محبت نہیں, اس کا ایمان ہی نہیں جس کے سینے میں رسول پاک کی محبت نہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے وابستگی آج پھر سے بڑھا لو. دنیا تمہارے تماشے دیکھنے کو کھڑی ہے, دنیا تمہیں برے انجام تک لے جانے کے لیے کھڑی ہے, لیکن چاہے پوری دنیا ایک طرف ہو جائے, میرا یہ وجدان نہیں یقین کہتا ہے اگر مصطفیٰ کے قدموں سے وابستہ ہوئے ہم چند مارے جا سکتے ہیں, توڑے جا سکتے ہیں, کاٹے جا سکتے ہیں, قید کیے جا سکتے ہیں, لیکن ایک وقت آئے گا جس کو شاعر نے کہا ہے کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا, کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. آج تمہارا وقت ہے, ہمارا دور آئے گا انشاءاللہ. آج تمہارا وقت ہے, ہمارا دور آئے گا. تم اپنی یہ ہلکی ہلکی نلکیوں سے جو پکار کر کہتے ہو ہم ان کو کاٹیں گے ان کو کاٹیں گے, انتظار کرو, ایک دن وہ ہنٹر بھی آئے گا جس دن تمہاری گردن پر رکھ کر کے یہ کہا جائے گا تم یہ کہتے ہو ان ملاؤں کو کاٹیں گے, یہ رام رام چلائیں گے. ارے خبیثو, تمہیں پتہ نہیں, ہماری نس نس کو کاٹو, ہم اللہ اکبر ہی کہیں,
اللہ اکبر کی ہی صدا لگائیں گے. تم کیا سمجھتے ہو ہم جان سے مارے جانے کے خوف میں پکار لیں گے اور ہم اپنے دین و ایمان کا سودا کر لیں گے؟ ہم تو بلال حبشی کی سیرت کو پڑھنے والے ان کے وارثین میں سے ہیں. ہم خباب بن الارت اور خبیب بن عدی کو پڑھے ہوئے لوگ ہیں. ہم خالد بن ولید کے پیروکار ہیں. ہم صلاح الدین کے پیروکار ہیں. ہم شہاب الدین کے پیروکار ہیں. ہاں، جس نام سے تم سب سے زیادہ چڑھتے ہو ہم اسی اورنگزیب کے پیروکار ہیں. الحمدللہ ایمان ہے ہمارے ساتھ، ہم بڑھ چڑھ کر کے کہیں گے، کوئی کمپرومائز نہیں. اس لیے کہ قرآن نے ہمیں یہ سکھایا ہے ہوا سماکم المسلمین، وہ اللہ ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا. تمہارا باپ نام رکھتا ہے تو فخر سے کہتے ہو میرا نام احمد ہے، میرا نام فلاں ہے. ارے میرا نام مسلمان اللہ نے رکھا ہے، اللہ نے رکھا ہے. میں اس پر کمپرومائز کیوں کہوں؟ میں اگر کہیں پر بھی ہوں، کسی بھی جگہ ہوں، بازار میں بیٹھا ہوں، تخت پر بیٹھا ہوں، انشاءاللہ العزیز یہی کہا جائے گا کہ میں مسلمان ہوں، مسلمان رہوں گا انشاءاللہ العزیز. عزیزان گرامی، آخر میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے جوڑتے ہوئے دو چند نصیحتیں ضرور عرض کر جاتا ہوں. حالات اب ایسے نہیں ہیں کہ میں لمبی لمبی تقریریں آپ کے سامنے کروں. مختصر چیزوں میں تمہیں اشاروں میں سمجھا دوں. جن دو باتوں کا تذکرہ میں نے کیا، یہ جس سے انہیں سخت نفرت ہے، ان چیزوں کی طرف تم لوٹ آؤ. میرا یہ یقین ہے، اللہ کے نبی کا قول سنو. دوسروں کی باتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں مگر میرے نبی کا فرمان نہیں، جھوٹا نہیں ہو سکتا. اذا ترکتم الجہاد، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ورضیتم بالزرع، جب تم جہاد کو ترک کر چکے ہو اور کھیتی باڑی میں مصروف ہو گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلی اللہ علیکم ذلتن، اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت طاری کر دے گا کہ وہ ہٹے گی نہیں، ہٹے گی نہیں. پھر پوچھا گیا کب یہ ذلت جائے گی؟ میرے آقا فرماتے ہیں اس چیز پر واپس آ جاؤ جس چیز کو تم چھوڑ کے نکلے تھے، وہیں واپس آ جاؤ. ہاں ایک بات یاد رکھیں، جب ہمارے ہاتھ میں لکڑی تھی ہم پہاڑ چڑھ رہے تھے. ایک پہاڑ ایسا ہے جہاں پر بندر بہت پریشان کرتے ہیں، بہت پریشان، لکڑی لے کر کے جاتے ہیں. حاجی ملنگ کا پہاڑ ہے، بہت سارے لوگ جب زیارت کے لیے جاتے ہیں تو لکڑی لے کے جاتے ہیں. سفر کا اتفاق ہوا، لکڑی چھوٹ گئی، بندر پریشان کرتے ہیں ادھر ادھر سے، اور کوئی تھیلی کھینچ رہا ہے، کوئی ادھر آ رہا ہے، بہت سخت قسم کے بندر ہیں. پھر لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ رہنا ضروری ہے. کہا وہاں نیچے چھوٹی ہے، کہا چلتے ہیں واپس لے کے آئے، نہیں تو پورا سفر ہی ستائیں گے. واپس جا کر کے لانا پڑا، اور جب ٹیک ٹیک کر کے چڑھتے تھے تو بندر ویسے ہی دور رہتے تھے. یہ ہم نے اس دن سیکھا کہ جب تک ہماری اصل چیز ہمارے پاس نہیں آتی یہ بندر بہت پریشان کرتے ہیں. محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لاٹھی تمہارے پاس ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے کا جذبہ تمہارے ساتھ ہو، پھر دیکھنا یہ بندر دور سے ہی منہ بسار سکتے ہیں، منہ پسار تو سکتے ہیں لیکن تمہیں چھو نہیں سکتے، تمہیں ٹچ نہیں کر سکتے. ہاں اتنی بات ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ نہیں دیکھا، بہت کچھ، لیکن چند چیزیں ہمیں حالات نے سمجھا دیا. پہلے اتنا یقین ہو سکتا ہے کمزور ہو، لیکن اب یقین کا درجہ بڑھتا چلا جاتا ہے. چند مہینوں سے ہمارے پیچھے ہر طاقت لگا دی گئی جانچ پڑتال کے لیے. ڈھونڈو اس کے پیچھے کون کون سی طاقتیں ہیں، میرے پیچھے کہاں سے کہاں چیکنگ کرائی گئی. کچھ اپنے لوگ بھی پیچھے پڑے ہیں، کچھ ان کے بھی پیچھے پڑے ہیں. ہر طرح کے لوگ اوپر سے لے کر نیچے تک اسکوٹنی کے لیے ٹیم بنا کر بھیجے. دیکھو اس کے پیچھے کتنی پراپرٹی ہے، کتنی جائیداد ہے، کون کون بیکنگ کرتا ہے، کتنے سیٹ لوگ ساتھ میں ہیں، کتنے نیتا لوگ ساتھ میں ہیں. 3 مہینے ہو گئے اب تک کچھ نہیں ملا، کچھ نہیں ملا. اور اس کے بعد جس صاحب نے مجھے میسج دیا تھا کہ مفتی صاحب یہ سب چیکنگ چل رہی ہے، کون کون بیکنگ کرتا ہے اس کو اٹھایا جائے گا، ہم نے کہا جاؤ انہیں بھی میسج دے دو. پوری زندگی تم ناک رگڑ لو گے، نہیں ملے گا تمہیں. کون بیکنگ کر رہا ہے نہیں ملے گا. ارے یہاں کیا ملے گا، ہمارا تو یقین قیامت کے دن کے لیے ہے. ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. جس کی بیکنگ تاجدار مدینہ کی طرف سے ہو. تم 1000 کوشش کر لو. میرے مرشد نے یہ ہمیں درس دیا تھا، مجھے کیا فکر ہو اختر، میرے یاور ہے وہ یاور.
مجھے کیا فکر ہو اختر، میرے یاور ہے وہ یاور، بلاؤں کو جو خود گرفتار بلا کر دیں۔ اور ان کے دادا امام اہل سنت فاضل بریلوی نے ہم سب کو یہ میسج دیا تھا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ عبد مصطفیٰ کس کو کہتے ہیں؟ غلام رسول کو کہتے ہیں۔ جب تو کہہ رہا ہے میں مصطفیٰ کا غلام ہو، نبی کا غلام ہو، نبی کا غلام جو ہوتا ہے وہ جنگلوں کے شیروں سے بھی نہیں ڈرتا، ان کتوں سے کیسے ڈرے گا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔